معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی ایک صفت یہ بتلائی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے تھے، ہمیشہ وہ نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، خود نماز کی پابندی کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال، اپنے آس پڑوس اور اپنے سماج کے لوگوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق عموماً سنتے ہیں۔ ہم اس میں یہ بات ضرور سنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی کی آخری عمر میں ایک بہت ہی پیارا اور لاڈلا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا کیا، لیکن اللہ کی آزمائش دیکھیے، اس لاڈلے بیٹے کو بھی اپنے پاس رکھنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دی۔ اللہ نے حکم دیا، اے میرے خلیل، اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے جاؤ اور اس مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر کے آؤ جس کی زمین کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک دانہ بھی اگا سکے، جہاں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، جہاں ایک پھلدار درخت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس بے کھیتی والی زمین میں، بے آب و گیا والی زمین میں چھوڑ کر کے آؤ۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر گئے، اور جب وہاں سے چھوڑ کر کے آنے لگے تو بیوی نے سوال کیا کہ آپ ہم دونوں کو اس طرح سے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کا حکم ہے یا آپ ایسے ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کر کے، سر ہلا کر کے اشارہ سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور اسی حکم کے مطابق میں تم لوگوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد من غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ یا اللہ، میں اپنی اولاد، اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو اس بے کھیتی والی زمین میں، جہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایک درخت اور نہ کوئی چیز ہے، یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں تیرے اس حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس نماز قائم کرے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ آنے والی نسلیں تیرے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو یہ لوگ آباد کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ مریم آیت نمبر 54 اور 55 کے اندر ارشاد فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ آپ اس کتاب میں، اس قرآن کریم کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا بھی واقعہ ذکر کیجئے۔ انہو کان صادق الوعد، اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے۔ وکان رسولا نبیا، اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے ایک نبی اور ایک رسول تھے۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے اور زکوٰۃ کے بارے میں تلقین کیا کرتے تھے۔ اور یہ اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے ہی مقبول اور پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت نماز کی پابندی اور نماز کی تلقین، خود بھی نماز کی پابندی اور اپنے گھر والے اور اپنے آس پڑوس تمام لوگوں کو نماز کی پابندی کے بارے میں تلقین کیا کرتے تھے۔ اور خود ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی ہے، وہ بیماری جس بیماری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفایاب نہیں ہو سکے، اسی بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کی بیوی ہے وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے پریشان ہیں، تڑپ رہے ہیں، ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، اور چہرے سے ناگواری کے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے ماتحت لوگوں کا، اپنے نوکر چاکر اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان لوگوں کے حقوق کا تم خیال رکھنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وَكَانَ يُجَلْجِلُهَا فِي صَدْرِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، صحیح طریقے سے بول بھی نہیں پا رہے تھے، آپ کے سینے میں یہ الفاظ گھٹ رہے تھے، صحیح سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ وَمَا يَفِيضُ بِهِ لِسَانُهُ، اور آپ کی زبان صحیح طریقے سے الفاظ کو ادا نہیں کر پا رہی تھی، اتنے پریشان تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو مجھے یہ سننے میں آیا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیا کرنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز کے بارے میں اپنے گھر والوں کو تلقین کیا کرنا، اس لیے کہ یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کے بارے میں تمہیں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ دیکھیے اس حدیث سے پتہ چلا کہ آدمی اپنے آخری وقت میں انہیں چیزوں کے تعلق سے وصیت کرتا ہے جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ معتبر چیز اگر کوئی تھی تو یہی نماز، اور اسی نماز کی تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، اور چھوٹی ہوئی نماز کی ادائیگی کی طرف، اس کے قضا کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، اور عموماً نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت اور سلف کی ایک بہت بڑی جماعت اور علماء میں سے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہے۔ دلیل سورہ قلم آیت نمبر 42، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس دن یکشف ربنا عن ساقہ ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ یکشف ربنا عن ساقہ، یوم یکشف عن ساقہ ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس دن سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے، تو پنڈلی کھول دی جائے گی۔ تو اس سے مراد بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قیامت کے دن کی ہولناکی اور سختی مراد ہے، لیکن علماء کی ایک بہت بڑی جماعت اور مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ تفسیر کرنا کہ یوم یکشف جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اس دن، اس سے مراد قیامت کی سختی اور ہولناکی مراد ہے، یہ غلط ہے، بلکہ صحیح تفسیر اس کی یہ ہے جس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب التفسیر باب یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود حدیث نمبر 4919 کے اندر کیا ہے۔ یکشف ربنا عن ساقہ فیسجد له کل مؤمن و مؤمنۃ، اللہ رب العالمین جس دن پنڈلی کھول دے گا تو تمام مومن مرد اور مومن عورتیں سجدہ کریں گے، فیبقى کل مؤمن یسجد له فی الدنیا ریاء و سمعۃ، مگر وہ لوگ اس دن سجدہ نہیں کر پائیں گے جو لوگ دنیا میں دکھانے کے لیے اور شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے۔ فیذهب یسجد له فیبقى فیعود ظہرہ طبقا واحدا، یہ لوگ سجدہ کرنے کی پھر بھی کوشش کریں گے لیکن اس کی پیٹھ مڑ نہیں سکے گی اور اس کی پیٹھ ایک تخت کے مانند بن جائے گی۔ روایت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین جس دن پنڈلی کھول دے گا تو تمام مومن مرد اور مومن عورتیں سجدے میں گر جائیں گے، لیکن وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو لوگ دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کے درمیان اپنی شہرت کے لیے نماز ادا کیا کرتے تھے، یہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کوشش کریں گے سجدہ کریں لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے، اور اس کی پیٹھ ایک لکڑی کی سخت لکڑی کے مانند بن جائے گی۔ فیعود ظہرہ طبقا واحدا، اس کی پیٹھ ایک سخت لکڑی کے مانند بن جائے گی اور اس کی پیٹھ مڑ نہیں سکے گی اور وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔
خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اور ان کی نگاہیں، ان بے نمازیوں کی نگاہیں شرم کے مارے، ذلت و خواری کی وجہ سے نگاہیں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوگی، حالانکہ یہ لوگ سجدے کے لیے اس دن بھی بلائے جاتے تھے جب دنیا میں صحیح سالم تھے، تو یہ لوگ سجدے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اور اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے ہیں اور کبھی توجہ نہیں دیتے ہیں تو اس سے کافر نہیں کہیں گے تو اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ دوسری دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 11، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ جو لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں پھر یہ لوگ ان چیزوں سے باز آ گئے، اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار میں لگ گئے اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیے اور نماز قائم کرنا شروع کر دیے اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نام مسلمانوں جیسا رکھتا ہے، ختنہ کرتا ہے، لباس مسلمانوں جیسا اختیار کرتا ہے، لیکن اس کی گفتگو بات چیت مسلمانوں کے جیسے ہیں، لیکن اگر نماز نہیں ہے تو تمہارا بھائی نہیں ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارا بھائی ہے۔ اس کا مخالف یہ نکلا کہ اگر وہ نماز ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار نہیں کرتا ہے تو تمہارا بھائی نہیں ہے۔ تیسری دلیل حدیث سے صحیح مسلم کی روایت ہے، قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ مشرک اور کافر کے درمیان فرق کرنے، مسلمان مشرک اور کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہی ہے۔ یعنی اگر نماز ادا کرتا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر نماز کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اور چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا ہے تو ان کے درمیان اور کافر اور مشرک کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز چھوڑنے کے والوں کے علاوہ ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ اسلام کے بہت سارے ارکان ہیں، ان ارکان میں سے صرف نماز چھوڑنے والوں ہی کو کافر سمجھا جاتا تھا، انہیں دین سے خارج سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی کو مصلی پر کھڑا کروں کہ تم نماز پڑھاؤ اور میں لوگوں کی طرف نکلوں، اور جو نماز کی طرف نہ آئے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ معزز سامعین کرام، یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اس نماز کو مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس میں تھوڑی سی غفلت اور تھوڑی سی سستی اور کاہلی بھی اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں کاہلی اور سستی کو منافقین کی علامت بتایا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 42 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، دنیا کی طرف مگن رہتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کتنے رکوع اور کتنے سجود ہوئے اور کتنی رکعت ہوئی، اس کا بھی انہیں خیال بھی نہیں رہتا ہے، کس وقت کون سی دعا پڑھنا ہے اس کا بھی خیال نہیں رہتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر نماز ہوگی اللہ رب العالمین کے لیے تو وہ 5 وقت نماز ادا کریں گے، اور جب یہ اذان ہوگی مسجد کی طرف آنے کے لیے وہ دوڑ پڑیں گے اور اس کی کوشش کریں گے کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو، لیکن ان کی تو خواہش ہی نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ادا کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ان کی نماز یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں، بہت ہی کم ذکر کرتے ہیں، بہت ہی کم ذکر کرتے ہیں۔ اگر اس کی تفسیر حدیث سے دیکھا جائے تو بہت سخت وعید آئی ہوئی ہے احادیث کے اندر۔ وہ لوگ جب نماز کے اندر اللہ رب العالمین کا بہت کم ذکر اذکار کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن نماز کی طرف تھوڑا سا بھی توجہ نہیں، یوں ہی نماز پڑھے اور وہاں سے چلے گئے۔ معزز سامعین کرام، اس نماز کی اہمیت کی طرف اگر آپ غور کرنا چاہیں تو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے روزہ کو فرض کیا،
تو حضرت جبریل امین کو بھیج کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے کو فرض قرار دیا۔ حج کی فرضیت کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، زکوٰۃ کی فرضیت کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا۔ لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ اپنے نبی کو آسمان پر بلایا، بیچ میں کوئی واسطہ تک نہیں، اور اپنے پاس بلا کر کہا کہ نبی میں نے تمہاری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی ہے، لے جاؤ یہ 50 وقت کی نماز، اور لے جا کر کے اپنی امت کو کہہ دو کہ اگر یہ 50 وقت کی نماز ادا کر لیں گے اور اس پر ہمیشگی برتیں گے تو یہ اس کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن 7ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہیں، انہیں اچھا تجربہ ہے، بنو اسرائیل سے ان کا سابقہ پڑ چکا تھا۔ کہتے نبی آپ کے رب نے آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی ہے، آپ کی امت کے لوگ کمزور ہیں، نہیں ادا کر پائیں گے، 50 وقت کی نماز ان کے لیے بہت زیادہ ہے، آپ جائیے اور اپنے رب سے سفارش کر کے اس کے لیے کم کرائیے، 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر پائیں گے، بھاری ہو جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اللہ رب العالمین کے پاس گئے، پھر اللہ رب العالمین نے باری باری ان نماز کو کم کرتے گئے۔ پھر جب 5 وقت کی نماز باقی رکھے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نبی میں نے اپنے قوم کا آزما چکا ہے، یہ بھی 5ویں نماز ان کے لیے بھاری پڑے گی، جائیے کم کرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرم آتی ہے، اب مزید میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی آپ کی امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، لیکن میں نے تمہاری امت کو یہ چانس دیا، یہ بونس دیا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، لیکن ثواب اس کو 50 وقت کے برابر کی ملے گی۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس اہم عبادت کو ہم لوگ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، دھیان ہی نہیں دیتے ہیں کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے۔ معزز سامعین کرام، اس نماز کی اہمیت کے تعلق سے اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے تعلق سے فرمایا کہ اگر کسی کی نماز درست نکلی تو ان کی ساری چیزیں درست ہوگی، اور اسی نماز میں اگر ان کی گڑبڑی پائی گئی تو پھر ان کا سارا کچھ بگڑ جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اس نماز کے ادا کرنے والوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا آج ہم لوگ دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑا بنگلہ بنا لیا، اپنے بیٹے کو عصری تعلیم دی، ان کو کسی سرکاری اسکول کا ٹیچر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، اور فلاں فلاں عہدے والا تعلیم ان نے حاصل کرا دیا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد تم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ جن لوگوں نے نماز ادا کی، نماز میں خشوع اختیار کی، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کی، اللہ رب العالمین کو حاضر اور ناظر سمجھ کر کے صرف اسی ایک کی عبادت کو سمجھ کر کے نماز ادا کی، تو یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جن لوگوں نے ایک اللہ رب العالمین پر ایمان لایا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور جو لوگ اپنی نماز میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی نماز میں یہ لوگ خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس نماز کی اہمیت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، اپنے گھر والوں کو نماز کے بارے میں تلقین کیجیے، خود بھی نماز قائم کیجیے اور اپنے گھر والوں کی بھی نماز کی طرف دھیان دیجیے اور انہیں نماز کی تلقین کیجیے کہ وہ نماز نہ چھوڑے اور دنیا کی طرح چیزوں کی طرف وہ دھیان نہ لگائے اور اپنے آپ کو دنیا میں مشغول نہ کر لے، اس لیے کہ یہ نماز ہی ایک ایسی اہم عبادت ہے، اس کی نجات کے لیے ہی چیز کافی ہوگی۔ معزز سامعین کرام، یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا کہ 60 سال تک اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہوگی، نماز ادا کی ہوگی اور نماز کے اندر پابندی بھی کی ہوگی، لیکن ان کی نماز قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ انہوں نے نماز تو ادا کی لیکن انہوں نے رکوع مکمل نہیں کیا، سجدے میں گئے سجدہ بھی مکمل بھی نہیں ہوا، سجدے سے کھڑے ہو گئے اور سجدے سے اٹھے اور پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے، انہوں نے قیام میں کھڑے ہوئے تو قیام بھی صحیح طریقے سے نہیں کیے، بین سجدتین جو دونوں سجدے کے درمیان جتنی دیر بیٹھنا ہے اتنی دیر نہیں بیٹھے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یرجع کل قفار الی مکانہ، کہ انسان جب رکوع میں جائے
تو رکوع سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ بالکل وہ برابر ہو جائے، اور جو دعا پڑھنے میں جو پڑھنا ہے وہ تسبیح و تحلیل بھی اس میں کر لے، اور جب کوئی شخص سجدے میں جائے تو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ وہ سجدے میں اپنی دعا کو صحیح طریقے سے ادا کر لے اور بالکل ان کے ہر جوڑ اپنی جگہ پہنچ جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور بہت جلدی نماز ادا کر رہے تھے، جلدی سے رکوع کر لے رہے تھے، جلدی سے سجدہ میں چلے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کب سے اس طرح سے نماز ادا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 40 سال سے اس طرح سے نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ اگر تم اسی طرح سے نماز پڑھتے رہتے تو تم اس فطرت پر نہیں مرتے جس فطرت پر اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو نماز کی یہ عالم ہے، اور نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ نماز میں دنیا کے تمام کام کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ روزہ ہی کو لے لیجئے، اگر آپ حالت روزے سے ہیں تو آپ کے لیے کھانا پینا منع ہے، بیوی سے ملنا منع ہے، لیکن آپ بات چیت کر سکتے ہیں، یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چل پھر کر جا سکتے ہیں، اپنے دوستوں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ جب آپ نماز میں مشغول ہو گئے تو پوری دنیا کو آپ کو چھوڑ دینا ہے، صرف اللہ رب العالمین کی یاد ہونی چاہیے، صرف اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار ہونا چاہیے، صرف دعائیں جو مسنون ہیں وہی دعائیں آپ کو کرنی ہیں۔ یہی ایک ایسی اہم عبادت ہے جس عبادت میں لگ جانے کے بعد آپ کو دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ گزشتہ ہفتہ آپ کو بتایا گیا، یحرمها التکبیر ویحلها التسلیم، کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے نماز شروع کرتا ہے تو جو کچھ ان کے لیے اس سے پہلے حلال تھا وہ تمام چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، پھر جب وہ السلام علیکم کے ذریعے سلام پھرتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کے لیے حلال ہوتی ہے۔ یہ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، اس اہم عبادت کے اندر آپ کو مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اس وقت کے لیے وقف کر دینا ہے۔ اور نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پانی نہیں ہے اور دور دور تک تلاش کے باوجود بھی آپ کو پانی نہیں ملتا ہے اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ پانی حاصل کر سکے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اس وقت تیمم کی اجازت دی ہے۔ پانی نہیں مل رہا ہے تو آپ تیمم کیجئے اور تیمم کرنے کے بعد نماز ادا کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے تو آپ پاک مٹی کا قصد کیجئے، پاک مٹی ہاتھ میں لیجئے اور اس پاک مٹی پر اپنے ہاتھ کو ماریے اور اس مٹی کو پھونک دیجئے اور چہرے پر مل لیجئے اور نماز ادا کر لیجئے، اللہ رب العالمین آپ کی نماز کو قبول کر لے گا۔ لیکن اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جیسے راجستھان وغیرہ جہاں بہت دور دور تک پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے صحرا اور بیابانوں میں، لیکن ایسی جگہ اگر آپ سفر کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن اگر ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، تو پھر اس کا اندازہ لگائیے کہ ہمارا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا، ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں کیا ہونی چاہیے تھی اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں اور نافرمانی کے باوجود بھی ہمارے دل میں ذرہ برابر احساس تک نہیں ہے، ہمارے دل میں احساس تک نہیں ہے۔ اور منافقین کی ایک صفت یہ بتائی گئی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 564 کی روایت ہے اثقل الصلاة علی المنافقین العشاء والفجر۔ آج ہم میں سے ایک بہت بڑی جماعت ہے جن کی فجر کی نماز عموماً چھوٹ جاتی ہے، جن کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اور کان کھول کر سن لیجئے، اثقل الصلاة علی المنافقین العشاء والفجر، کہ منافقین پر سب سے زیادہ عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ یہ منافقین کی علامت ہے، عشاء اور فجر کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے اور اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں، تو منافقین کی علامت ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج مسجدیں چلا رہی ہیں، آج مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں، آج مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہی، آج مسجدیں خالی پڑی رہتی ہے، مسجدیں روتی ہیں، وہ مسجدیں جس مسجدوں کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہو، 5 وقت کا اذان اس کا صحیح ٹائم پر ہو، لیکن آج یہ کام نہیں ہو پاتا ہے۔ آج تو عموماً ان کاموں کی طرف نوجوانوں کو دھیان دینا چاہیے، اور یہ نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے۔ وہ کوشش ہونی چاہیے کہ 5 وقت کی اذانیں یہ نوجوان ہی دے، اس لیے کہ نوجوانوں کی عبادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
آج سورج ہم سے 9,30,00,000 تقریباً دور ہے، لیکن حدیث کا الفاظ ہے قیامت کے دن یہی سورج 3 میل ہوگا ہم سے دور، اور ایک حدیث کے الفاظ کے مطابق صرف 1 میل ہم سے دور ہوگا، اور آدمی کی حالت یہ ہوگی اس وقت کہ کچھ لوگ گھٹنوں تک، کچھ لوگ کمر تک، اور کچھ لوگ پورا جسم اس کا پسینے سے شرابور ہوگا، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشان حال ہوں گے۔ ایسے وقت میں 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دیں گے، اور وہ لوگ اس طرح سے پریشان نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہو، وہ نوجوان جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے اس کا دل لگا ہوا رہتا تھا، کب اذان ہوگی کہ ہم مسجد پہنچیں گے، وقت کا انتظار نہیں کہ فلاں وقت جماعت کھڑی ہوگی جب ہم مسجد میں جا کر نماز ادا کریں گے، بلکہ ان کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب فضل اخفاء الصدقہ حدیث نمبر 2427 کی روایت ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہو تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے سایہ تلے جگہ دیں گے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں کو کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دھیان دیں، ہم نماز جیسے اہم عبادت کو جان بوجھ کر نہ ترک کریں اور نماز کو ضائع نہ کریں، اس لیے کہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے یہ اس اہم عبادت کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا حکم لگایا ہے، گرچہ اس حکم کا ہم تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ کے یہاں تو ہمیں اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ آج ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستانی ہونے کے ناطے ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے انہیں ہم مسلم کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ اگر آج یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ جو شخص 5 وقت نماز ادا نہیں کرتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے، تو انہیں مسلمان کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا، اللہ اکبر، تو آپ کی قبرستان خالی پڑی رہے گی، خالی پڑی رہے گی۔ 100 میں سے کتنے لوگ دفنائے جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں؟ باتیں تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ اگر یہ حکم لگا دیا جائے کہ صرف مسلمان اور وہ مسلمان جو 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں انہیں لوگوں کو مسلم کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، تو ہماری قبرستان خالی پڑی رہے گی، اور یہ جو حکومت ہے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں پھر ان زمینوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، کن کے یہاں تو میت ہوتی ہی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، بہت ہی سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور ہر شخص کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کسی کا کام نہیں ہے کہ کوئی بولنے کے لیے آئے، کوئی سمجھانے کے لیے آئے، کوئی دعوت و تبلیغ کے لیے آئے، کوئی بتانے کے لیے آئے تب جا کر ہم مسجد جا کر نماز ادا کریں گے۔ یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری بھی اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے امت مسلمہ کی تربیت کی ہے، کس طرح سے لوگوں کو نماز کی طرف پختہ کرانے کے لیے کس طرح سے تلقین کی ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے اسی وقت انہیں نماز کی تلقین کرو، اس لیے کہ جب چھوٹے بچے کو چھوٹے ہی سے آپ کسی چیز کی عادت ڈلوائیں گے تو بچہ برابر جو ہے بڑے ہو کر کے نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، نماز کی طرف دھیان دیں گے، اور وہ اس طرح سے دھیان دیں گے کہ کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ اور انہیں چھوٹے ہی سے انہیں بتائیے کہ نماز چھوڑنے کی وعید کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وعید سنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بے نمازیوں کے لیے کس طرح سے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ ان تمام چیزوں کی طرف دھیان سے انہیں شروع ہی سے اور چھوٹے ہی سے انہیں تلقین کیجیے، ضرور وہ بچہ آگے چل کر کے نمازی بنے گا، اور صرف نمازی ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطالعے کے بعد اپنے گھر والوں کی بھی نماز کی تلقین کرے گا، اس سے سماج کے اندر نکھار آئے گا اور سماج کے اندر سدھار آئے گا۔ اور آج جو ایک اتنی بڑی جماعت جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتی ہے، اس سے ذرہ برابر پرواہ تک نہیں ہے اور انہیں دھیان تک نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کے اس اہم فرامین کو کس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں سے اتنی بڑی جماعت جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اتنی سخت وعید سنائی ہے، اور یہ وعید اسی طرح سے سچا ہے، اسی طرح سے واقع ہونے والا ہے جس طرح سے ابھی دوپہر ہے اور یہ دن ہے، اور اس میں کسی کو بھی ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے، اسی طرح سے وہ دلیل ہمارے لیے برحق ہے اور اس سے کسی طرح سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، گرچہ آج ہم توجہ نہیں دیتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں جا کر ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ الہ العالمین تو ہمیں 5 وقت نمازی بنا۔ الہ العالمین ہم میں سے جو نوجوان ہیں، جو دین سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، اور دین اسلام کی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور فیس بک کی دنیا ہے، آج کل دیکھنے میں آتا ہے ہمارے مسلم نوجوان ایسے فوٹو شیئر کرتے ہیں کہ ان کے درمیان اور ایک غیر مسلم کے درمیان ذرہ برابر فرق نظر نہیں آتا ہے۔ ایک مسلمان
ایک مسلم نوجوان ایسے ایسے ویڈیو شیئر کرتے ہیں، انہیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس ویڈیو کو شیئر کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری نادانی ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، بزرگوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اپنے سماج کے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اور ہم جب اپنی جوانی کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو دوست ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دوری بنائے رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہمیشہ دوری بنائے رکھتے ہیں اور ہمیشہ برائیوں میں لت پت رہتے ہیں، ان دوستوں کے ساتھ رہ کر کے ہم اپنی قیمتی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ الہ العالمین تو ہمیں صحیح سمجھ دے، الہ العالمین تو ہم لوگوں کو حق بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب